مرنے والے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے جس سے باقی دنیا واقف نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ مرنے کے بعد بھی ہماری جان نہیں چھوڑتے اور مٹی بھی ہمیں قبول نہیں کرتی۔ جیسے کوئی نیکی خدا کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوتی ہے کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو اس قدر عذاب الہی اور پکڑ کا باعث بنتا ہے کہ انسان کی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فرعون کی لاش اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کچھ گناہ انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ اسے دیکھ کے نہ صرف عبرت پکڑتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کا ذکر آج بھی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جو بہت زیادہ نیک تھا اور معاشرے میں اس کا ایک بلند مقام تھا۔ وہ اپنے علاقے کے معزز ترین لوگوں میں شامل ہوتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور تدفین کا وقت آیا تو اہل علاقہ نے وہ منظر دیکھا کہ جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل دہل گیا۔ کچھ ہی دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ اخلاق بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ نہ صرف محلے کے ایک شریف اور نیک آدمی تھے بلکہ بہت سے لوگوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ان کی نیکی اور اچھے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ اپنے نام کی طرح واقعی وہ بہت خوش اخلاق ہیں۔ ان کی موت کی خبر نے نہ صرف مجھے سوگوار کر دیا تھا بلکہ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی جو علاقے کے مشہور قاضی تھے تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے اخلاق تو اچھا خاصا تھا، کل ہی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اچانک ہی کیسے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے شوہر کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میرے شوہر کی اخلاق صاحب سے کافی اچھی دوستی تھی، دونوں بہت زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ ہم جب اس محلے میں نئے نئے آئے تھے تو سب سے پہلے اخلاق صاحب نے ہی آگے بڑھ کر میرے شوہر سے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا اور ہمارا بہت خیال بھی رکھا تھا۔ چھوٹے موٹے مسائل کا حل بھی ان کے ذریعے ہی ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری اس محلے میں جان پہچان بڑھی تھی۔ اس لیے اخلاق صاحب کا مقام ہمارے لیے کچھ الگ تھا۔ ان کے اس طرح اچانک انتقال نے ہم دونوں میاں بیوی کو ہی افسردہ کر دیا تھا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ چلو تم جا کر ان کی بیوہ کو سہارا دو، میں تدفین کے معاملات دیکھتا ہوں۔ میں اور قاضی صاحب اخلاق بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ گاڑی کے حادثے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، لیکن ان کی باڈی کی حالت کافی خراب تھی اور ان کا جسم کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ غسل کی بھی گنجائش نہیں تھی اور ان کی بیوہ کا حال بھی بہت خراب تھا کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی تھیں۔ ایک بیٹی 14 سال کی تھی تو ایک 15 سال کی تھی۔ اخلاق بھائی اپنی کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کر سکے تھے اور بالکل اچانک ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ محلے کے سبھی لوگ جمع ہو گئے تھے، ہر کوئی اخلاق بھائی کی تعریف کر رہا تھا، ان کی اچھائی کے گن گا رہا تھا، اور پھر جنازہ اٹھا تو گھر آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں بیٹیاں باپ کے جنازے کو اٹھتا دیکھ کر غم سے نڈھال ہو گئی تھیں، اور ان کی بیوہ کا تو حال ہی الگ تھا۔ اس کی عدت کا وقت شروع ہو چکا تھا اور میں نے انہیں سہارا دیا، پانی پلایا اور پھر ان کی بیٹیوں کو سنبھالنے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن قاضی صاحب اور باقی لوگ تدفین کے بعد واپس نہ لوٹے۔ ظہر کے وقت کا جنازہ تھا اور اب آہستہ آہستہ مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ لوگوں میں تشویش شروع ہو گئی کہ نہ جانے کیوں مرد ابھی تک قبرستان سے واپس نہیں آئے ہیں۔ اہل خانہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، لیکن میں نے قاضی صاحب کو فون ملایا تھا کہ معلوم تو کروں کہ ماجرا کیا ہے، سب لوگ کہاں رہ گئے۔ قاضی صاحب نے مبہم لفظوں میں بس یہی کہا تھا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، وقت لگے گا، پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر میں ہم آ جائیں گے۔ لیکن وہاں موجود عورتوں میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ سبھی محلے دار تھیں اور تقریباً سبھی کے مرد جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کو تشویش تھی کہ ابھی تک مرد تدفین کے بعد واپس کیوں نہیں لوٹے ہیں، جبکہ قبرستان بھی یہاں سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا۔ اور پھر عشاء کے قریب مردوں کی واپسی ہوئی تو عجیب سی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی عورت کے ذریعے کوئی بات سب میں پھیلی تھی اور ہر کوئی ایک دوسرے کے کانوں میں
نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں تو اخلاق بھائی کی بیوہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کی اچانک موت پر بہت زیادہ صدمے میں تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں میرے کانوں میں وہ بات پڑی کہ جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ پڑوس والی نائلہ نے بڑی آہستگی سے میرے کان میں بات بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے مردوں کو قبرستان سے واپس لوٹنے میں وقت لگ گیا تھا۔ میں نے غصے سے نائلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ سنی سنائی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیوہ کے کان میں یہ بات پڑے گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ محلے والوں کو تو بس موقع چاہیے فضول باتیں بنانے کا۔ میں نے نائلہ کو تو خاموش کروا دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ آخر تدفین میں اتنا لمبا وقت کیوں لگا ہے؟ ظہر کے گئے لوگ عشاء کے قریب کیوں آئے تھے؟ فضول سی رسم کے مطابق محلے داروں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا تھا۔ مجھے کبھی پاس پڑوس اور محلے داروں کو کھانا کھلانے والی یہ رسم پسند نہیں آتی تھی۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا اور اسی طرح کی باتیں کرتے رخصت ہو گئے۔ میں نے بھی اخلاق بھائی کی بیوی بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر انہیں دلاسا دے کر واپسی کے لیے نکلی تو قاضی صاحب میرے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے۔ میں ان کے ساتھ گھر پہنچی تو وہ پریشانی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے میں نے چائے کا پانی چڑھا دیا اور خود بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ان کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید دوست کی موت کا صدمہ ہے، اور پھر مجھے ان باتوں کا بھی خیال آیا جو نائلہ نے کہی تھیں۔ تو میں نے قاضی صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ محلے کے لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو نائلہ کو سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ بھابھی کے سامنے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ محلے والوں کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ایسے وقت پر بھی دوسروں کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ نائلہ نے جو کچھ کہا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ میں نے بھی آج سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ جو کچھ آج قبرستان میں ہوا ہے وہ نہ صرف ناقابل بیان ہے بلکہ بہت ہی عبرتناک ہے۔ لوگوں نے تو جیسے اس بات کا بھی مزہ لینا شروع کر دیا ہے، اور سارے محلے والے اب یہی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھابھی اور بچیوں کے کان میں یہ بات نہ پڑ جائے۔ وہ پہلے ہی بہت صدمے میں ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ قاضی صاحب کی بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی جو کچھ نائلہ نے کہا وہ سچ ہے؟ نائلہ تو کہہ رہی تھی کہ اخلاق بھائی کے لیے جب بھی قبر کھودی گئی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ انہیں دفن ہی نہیں کیا جا سکا۔ قاضی صاحب بولے کہ ہاں، پہلے قبر کھودی گئی تو اچانک ہی اس جگہ پر کیچڑ نکل آیا اور تدفین کے لیے وہ جگہ مناسب نہ رہی۔ دوسری جگہ قبر کھودائی کی گئی تو گورکن کو بڑی ہی دقت پیش آئی۔ حالانکہ ساری زمین ایک جیسی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین کا وہ حصہ بہت ہی سخت ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پہاڑ کو کھودا جا رہا ہے۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جب کھدائی مکمل ہوئی تو نہ جانے کیسے اس حصے میں گٹر کا پانی ابلنے لگا، جبکہ گورکن کا کہنا تھا کہ یہاں نیچے کوئی گٹر لائن بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ سب لوگ ایسے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ گورکن کو مزید پیسے دے کر تیسری دفعہ قبر کی کھدوائی کی گئی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس دفعہ تو اندر سے بڑے بڑے بچھو نکلے تھے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عام انسان کانپ جاتا۔ محلے والے یہی بات کر رہے تھے کہ نہ جانے اخلاق نے ایسا کیا کام کیا ہے جو مٹی بھی اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اخلاق نہ صرف عادت مزاج کا اچھا تھا بلکہ وہ تو ہمیشہ نیک کام ہی کرتا تھا۔ اس نے محلے کے کافی گھروں کا خرچہ بھی اٹھا رکھا تھا، نمازی پرہیزگار تھا، ہر وقت مسجد میں نظر آتا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر ہوا؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے جب چوتھی بار قبر کی کھدائی ہوئی تو اس میں سے کچھ چھوٹے سائز کے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے۔ محلے والوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسی قبر میں اخلاق کو دفن کر دیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ نہ جانے اخلاق سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہوا، اور مجھے اسی بات کی فکر ہے کہ آگے کے معاملات نہ جانے کس طرح کے ہوں گے۔ میرے شوہر کو اخلاق بھائی کی آگے کی منزلوں کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ تدفین تو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا۔
وہ مجھے کہنے لگے کہ تم بے حساب درود پڑھ کر اخلاق بھائی کے لیے دعا کرتی رہو، میں بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا معاملات تھے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا جو دنیا میں حل کیا جا سکے تو میں اخلاق کی طرف سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اسے مزید کوئی عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ قاضی صاحب کی باتیں سننے کے بعد نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ ساری رات میں بستر پر لیٹی بس اخلاق بھائی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پھر پچھلے 5 سال سے انہیں جانتے تھے ہم، لیکن ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا کچھ ممکن ہوتا۔ قاضی صاحب بھی جاگ رہے تھے، انہیں بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی رات بھر بے چین رہے اور پھر صبح ہوتے ہی میں اخلاق بھائی کے گھر ناشتہ لے کر پہنچ گئی۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں موجود تھیں۔ وہ تینوں ہی بالکل خاموش تھیں۔ میرے زبردستی کرنے پر ان تینوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور پھر ناشتے کے بعد ان کی بیٹی کہنے لگی، چاچی آپ ہی بتائیں قبرستان میں کل کیا ہوا ہے؟ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ ہم نے سنا ہے، لیکن قاضی چاچا کو سچ معلوم ہوگا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا کہ لوگوں کی بدولت یہ بات ان بیچاریوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی، اور پھر جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگیں تو مجبوراً میں نے ساری بات بتا دی، جسے سن کر ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی نہیں بدلے تھے اور نہ ہی ایسا لگا تھا جیسے انہیں کوئی جھٹکا لگا ہو، جبکہ یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی، مگر وہ پہلے کی طرح ہی بیٹھی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال اخلاق بھائی کی بیوہ کا بھی تھا۔ اپنے شوہر کے حوالے سے ایسی بات سننے کے باوجود بھی نہ ہی انہوں نے شور ڈالا تھا اور نہ ہی کسی بات کو جھوٹ کہہ کر انکار کیا تھا، جبکہ مجھے یہ لگا تھا کہ وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گی اور اسے جھوٹ قرار دیں گی۔ ان تینوں کے رویے نے مجھے واقعی بہت حیران کیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی کلمے کا ورد کرتی رہی، اور پھر جب مجھے پیاس لگی اور میں باورچی خانے میں گئی تو وہاں اخلاق بھائی کی دونوں بیٹیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ بڑی چھوٹی سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل ابا کو اپنے کیے کی سزا ملنے ہی والی تھی۔ بیٹی کے منہ سے باپ کے لیے ایسی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ اماں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ابا یہ سب نہ کریں، لیکن ابا خود کو کل سمجھتے تھے۔ جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے اب اس کی سزا انہیں مل رہی ہے، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی بیٹی کو شاید باپ سے محبت تھی، اس لیے وہ اداس نظر آ رہی تھی، جبکہ بڑی بیٹی کے چہرے پہ کوئی اداسی نہیں تھی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے، اب ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ کم از کم ہم ہر رات اذیت میں نہیں گزاریں گے۔ ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد میں ایسے ہی واپس پلٹ آئی۔ میرا دل اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہاں کیا چل رہا تھا۔ اخلاق بھائی نے ایسا کیا کیا تھا کہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی موت پر دکھی ہونے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھیں، اور کچھ ایسا ہی حال ان کی بیوہ کا بھی تھا۔ انہیں شوہر کی موت کا غم ضرور تھا، لیکن اب وہ کافی سنبھل گئی تھیں اور ان کے چہرے پر بھی ایک اطمینان تھا۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو قاضی صاحب گھر پہ ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم کیوں بھابھی اور بچیوں کو اکیلا چھوڑ آئی ہو؟ 2-3 دن ان کے ساتھ گزار لو۔ تمہیں معلوم تو ہے اخلاق کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ایک ماں ہی تھی، وہ بھی کچھ سالوں پہلے ہی چل بسی، اور اب اس کی بیوی بچے تنہا رہ گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ میں قاضی صاحب کو دیکھ کر رہ گئی اور قاضی صاحب نے میری نظروں کو پڑھ لیا۔ کہنے لگے، کوئی بات ہوئی ہے؟ اور پھر میں نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتائی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کی موت پر پرسکون ہوں؟ یقیناً اخلاق سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملی ہے، اور موت کے وقت بھی اس بیچارے کو غسل بھی نصیب نہیں ہو سکا، لیکن اب اس کی آگے کی منزلیں آسان ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اخلاق بھائی نے کیا کیا تھا، اور پھر ان کا گھریلو معاملہ ہے، ہم زیادہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ لیکن قاضی صاحب نہ مانے اور کہنے لگے، میں اخلاق کی بیٹیوں سے بات کرتا ہوں، پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے، پھر جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس معاملے کو نپٹا دیں گے۔ اخلاق کے ہم پر بہت احسان تھے، شاید اسی طرح ہم اس کے کچھ احسانوں کا بدلہ چکا سکیں۔ قاضی صاحب نے میرے ساتھ اخلاق بھائی کے گھر جانے کی بات کی تو تب بھی ان کا گھر خالی ہی تھا، محلہ کا کوئی بھی بندہ وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا
کہ تدفین کے دوران کیا ہوا ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اخلاق بھائی کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ زندگی میں اخلاق صاحب نے جو عزت بنائی تھی، ان کی تدفین کے وقت وہ سب مٹی میں مل گئی تھی، اور اب لوگ ان کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے، جبکہ شرعی طور پر یہ بات کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے کہ مرنے والی کی برائی کی جائے، اس کے عیبوں کو کھولا جائے، لیکن لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے۔ میں نے اندر جا کر اخلاق بھائی کی بیٹیوں کو بتایا کہ قاضی چاچا ملنا چاہتے ہیں، تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ میں پچھلے کمرے میں ان کی بیوہ کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر بعد قاضی صاحب نے واپس چلنے کا پیغام بھجوایا تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ واپس گھر پہنچی، اور پھر میں نے قاضی صاحب کو جائے نماز بچھا کر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اخلاق بھائی کی بیٹیوں نے ایسی کون سی بات بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے قاضی صاحب خود اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے۔ کچھ دیر گزر گئی اور پھر جب قاضی صاحب جائے نماز سے اٹھے تو ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک خاموش رہے، اور پھر انہوں نے مجھے وہ ساری بات بتائی جو اخلاق بھائی کی بیٹیوں نے انہیں بتائی تھی، اور یہ سب سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں چاہ کر بھی اخلاق کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عمل وہ کر کے کیا ہے اس کی معافی میری کسی بھی عمل سے ممکن نہیں ہوگی۔ اب یہ تو خدا تعالیٰ کی رحیم ذات ہی ہے جو اسے معاف کر سکتی ہے۔ قاضی صاحب نے منہ ہاتھ دھویا، دوبارہ سے وضو بنایا اور کہنے لگے میں اپنی اماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو وہ میرے لیے رک گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا برقع پہنا اور قاضی صاحب کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم رکشے میں سوار قاضی صاحب کی والدہ کے دروازے پر پہنچے، اور سارا راستہ میں سوچتی رہی تھی کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لوں گی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کئی دفعہ زیادتی کی ہے، اور مجھے آج تک کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس بات کا احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب قاضی صاحب نے بتایا کہ اخلاق بھائی کی بوڑھی والدہ ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتی تھی، اور اخلاق بھائی کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی خراب تھا۔ ان کی ماں کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت کھانستی رہتی تھی، اور اخلاق بھائی سے ان کی یہ کھانسی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ انہیں اسٹور روم میں بستر ڈال کر وہاں لٹا دیتے تاکہ کھانسی کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے، اور کبھی کبھی تو نہ صرف دروازہ بند کر دیتے بلکہ اپنی ماں کا منہ بھی دوپٹے سے باندھ دیتے تاکہ ان کی کھانسی کی آواز اخلاق بھائی کی نیند خراب نہ کرے۔ اخلاق بھائی کی والدہ بند کمرے میں بہت زیادہ روتی تھیں۔ وہ اپنی پوتیوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پوتیاں جب بھی ان کی طرفداری کرنے کی کوشش کرتی تو اخلاق بھائی ان پر بھی ہاتھ اٹھاتے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی مار پیٹ کرتے۔ ان کے اسی ظلم و ستم کے ہاتھوں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں وقت پر دوا نہیں مل سکی تھی۔ کبھی کبھی جب کھانس کر ان کی ماں بے حال ہوتی تو وہ غم و غصے میں اپنے بیٹے کو بد دعائیں دینے لگتی کہ زمین بھی تجھے قبول نہ کرے۔ تکلیف کی حالت میں ایک ماں کے دل سے نکلی بد دعا نے عرش ہلا دیا تھا، اور ان کی ہر بد دعا قبول ہو گئی تھی۔ اخلاق صاحب نہ صرف بہت بری موت کا شکار ہوئے تھے بلکہ واقعی زمین نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات خود اخلاق بھائی کی بیٹیوں نے قاضی صاحب کو بتائی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اخلاق بھائی گھر میں بھی بہت ہی برا رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی محبت سے بیوی بیٹیوں سے بات تک نہیں کی تھی۔ بیٹیوں کے دل میں بھی ان کے لیے زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ ان کے لیے باپ کا ایسا حال سن کر بھی انہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ میں نے بھی آج تک بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، اور میں اماں کی زندگی میں ہی ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس لیے وہ گھر سے نکلے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو کچھ اخلاق بھائی کے ساتھ ہوا تھا وہ واقعی ناقابل بیان تھا، اور اس نے ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ انسان صرف نماز اور روزے سے ہی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا، اسے ہر معاملے میں عدل سے کام لینا ہوگا، پھر چاہے وہ لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق ہوں یا پھر فرائض و ذمہ داریاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ ایسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزہ کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کروائی۔ آپ نے دریافت کیا، علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی والدہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا، علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو علقمہ کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نہ اس فرض کو قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اس کی رضا ماں کی رضا مندی پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی اپنی ماں کا نافرمان ہے؟ اگر ہے تو وہ آج ہی اپنی ماں سے معافی مانگے اور خود کو خدا کے غضب کا شکار ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کی عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔